تاکہ تھوڑا وضاحت کے ساتھ نا اس کا جواب دیا جا سکے. لیکن آج بھی ماشاءاللہ مولانا نے پوری شرح و بست کے ساتھ جواب دیا. نہیں انشاءاللہ بہت وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ اکرمکم اللہ. سیدہ صاحب کی بات تو جو لوگ اپنی طرف سے کیا سرائیاں کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چوتھی رکعت پر اگر عبدو ورسولو تک پڑھ کر پھر غلطی سے اٹھ جائے پانچویں پڑھے تو پھر پتہ چلے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لے یا سجدہ صاحب کرے تو گزارا ہو جاتا ہے. کیونکہ قاعدہ اخیرہ جو تھا آخری رکعت میں چوتھی پر بیٹھنا، یہ کہتے ہیں فرض تھا، یہ اس نے ادا کر لیا، چلو آگے چلا گیا. خیر اگر وہ چھوٹ گیا نا، چوتھی پر بیٹھا ہی دوسری تیسری پر بیٹھتا رہا تو پھر کہتے ہیں پانچ پڑھے یا جو مرضی کرتا پھر اب نہیں نماز. ایک سوال رد کروں گا اس کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی مولانا صاحب فارغ نہیں؟ جی فارغ ہیں بھائی، کیوں نہیں فارغ ہیں؟ ذرا بات کرنی تھی. یہ سن رہے ہیں آپ کی بات؟ لاہور سے بول رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ لاہور سے خوشی محمد نام ہے. مولانا صاحب یہ ٹیلی فون اٹینڈ ہی تب ہوتا ہے جب مولانا فارغ ہوں. اچھا ہاں مطلب زندگی میں کبھی کر کے دیکھیے گا، اگر یہ فون کوئی اٹھائے گا تو سمجھے مولانا یہاں فارغ بیٹھے. اچھا خوشی محمد پوچھ رہے ہیں جو پوچھنا. اچھا بڑی مہربانی. جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی میں نے پوچھنا تھا. ہیلو جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب یہ جو شبرات منا رہے ساری مطلب جماعت جو ہے پوری قوم ہی شبرات مناتی ہے، تو اس کا کوئی حدیث شریف میں یا کہیں کوئی ذکر ہے؟ اس بارے میں معلوم کرنا ہے. بھائی خوشی ہمیں قرآن مجید میں تو اس کا اشارہ بھی نہیں، جو صحیح حدیث کی کتابیں بخاری مسلم متعاون میں بھی نہیں، جو کمزور درجے کی اس میں آ گئی ہیں، کچی پکی ہیں ساری کچی. ایک صحیح حدیث بھی نہیں جو پکی اور صحیح ہو کہ آپ نے اس کی کوئی شان بیان کی ہو، کچھ نہیں. بھول جانا چاہیے خوشی احمد بھائی، آپ اس کو بالکل بھول جائے، اس رات کی طرف توجہ ہی نہ کریں. جی ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے نا جی اخباروں میں ایڈیشن چھپ رہے ہیں، وہ سارے میں پڑھتا رہتا ہوں، ساری جعلی روایتیں. بڑے بڑے یہ جو علماء ہیں ان کے سارے وہ مناتے ہیں اور بڑے اہتمام ہوتا ہے. اور ماں کو تو تہوار شاید کوئی ان کے پاس حوالہ ہو تو اسی لیے حوالے وغیرہ سارے کچے ہیں. ٹھیک ہے وہاں حلوہ آتا ہے، چائے آتی ہے، اب تو پلاؤ بھی آتا ہے، دیگیں آتی ہیں. میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں تو لوگ پھر کھاتے ہیں پیتے ہیں مزے اڑاتے ہیں. عبادت انہوں نے کیا کرنی، 5 وقت کی فرض نماز تو پڑھتے نہیں، یہ نفری عبادتوں کے پیچھے پڑے ہوئے. سب غلط باتیں ہیں، چھوڑیں ان کو کچھ نہیں. چلے مولانا عبادت کا تو کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس دن حلوہ پوڑی کھانا یا قتلمے وغیرہ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ طاہر میاں جائز تو تب ہم کہنا کہ وہ ادارہ میں بھیجے مرکز الحرمین اسلامی میں، ہم بھی کھائیں تو پھر کہہ دیں کہ چلو ٹھیک ہے. اب ہمیں تو کوئی کھلاتا نہیں، ہم کیا کریں، ہم خواہ جائز کہتے پڑے. جزاکم اللہ خیر. یہ جو کہتے ہیں نا کہ چوتھی پر بیٹھے اتحیات تو پھر ٹھیک ہے گزارا، یہ باتیں بالکل اپنی طرف سے گڑی. کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا کہیں نہیں آیا کہ حضور علیہ السلام چوتھی پر بیٹھے تھے، نہیں. وہاں اتنا ہی ذکر ہے کہ آپ نے 5 پڑھی. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ آپ نے تو یا رسول اللہ 5 پڑھی، آپ نے منہ سیدھا کیا ادھر کعبہ کی طرف 2 سجدے کر دی. اور میں نے کئی بار یہ کہا، سن لیں لوگ سارے، کہ سجدہ صاحب آپ کو 10 سال بعد بھی یاد آیا نا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو کر لیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے 2 سجدے کریں، نماز ٹھیک ہے، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا دین تنگ نہیں. جب بھی پتہ چلا نا کسی نے بتایا یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو قرآن نماز پڑھی پڑھ، بس 2 سجدے کر دیں قبلہ کی طرف روک کر. ٹھیک ہے، یعنی درمیان میں گفتگو جو ہے وہ اس سجدہ صاحب میں کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی رکاوٹ. مولانا بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ فجر کی اذان ہو گئی، گھر کے اندر ہی 2 سنتیں ادا کر دیں، ب بندہ مسجد کے اندر گیا ہے تو کیا وہاں جا کے فرضوں سے پہلے اگر وقت ہو تو کیا تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ادا کرے گا، یا اگر کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ کر لیتا تو اس نے کوئی جرم عظیم بھی نہیں کیا، اور نہ کرے تو وہ بھی بہت بڑے بڑے نیک لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت نفل نمازوں کا نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. اس لیے ایسا یہ مسئلہ ہے عصر کے بعد یا فجر کے بعد کہ امام شوکانی جیسا آدمی بیچارہ کہتا کہ نیک آدمی جو نا خدا ترس، اس کو چاہیے کہ ان وقتوں میں مسجد میں نہ آئے، کیونکہ ہم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. ادھر حکم ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو پڑھو، ادھر ہے کہ ان نمازوں کے بعد نماز حرام ہے، ہم کوئی سیٹ نہیں کر سکے. اتنا بڑا قادر خدا کہتا یار ان وقتوں میں خدا کے لیے دیا ہی نہ کر تاکہ جنت میں نہ پڑ. مسئلے کئی پیچیدہ ہیں، نہیں حل ہوتے. پڑھ لے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، نہ پڑھے تو
حرج کوئی. بھائی کہتا ہے کہ میں سفر کے اندر ہوتا ہوں اور قصر نماز کرنی پڑتی ہے اور مسجد کے اندر عمدن نہیں جاتا کہ وہاں 4 پڑھنی پڑتی ہیں، تو قصر کہاں رہ گئی؟ نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ جماعت ہو رہی ہے اور آپ جماعت کے ساتھ شامل بھی ہوتے، محض قصر کے لیے پڑھ لیں، ان کے ساتھ پڑھیں. نہیں، اگر کوئی بندہ قصدن نہیں جاتا، نہیں قصدن جائے، وہ عمل کر لے، امامیہ کے قول پڑھیا، امام ابن حزم کے 2 پر سلام پھیر دے، بات یہ کر لے جیسے الدعوہ والے بھی آج کر رہے ہیں کہ امام جتنی جی چاہے پڑھتا رہے، جا کر 2 جب ماہمین التحیات وہاں اپنا پڑھ کر پورا وہ اٹھ جائیں، یہ سلام پھیر. اس کی کوئی سند ہاں ہے؟ سند ہے اس کی بھی، یہ بھی قول موجود ہی ہے، اس لیے یہ کرے جماعت نہ چھوڑے. یعنی 2 پر سلام پھیرنا آپ کا فتویٰ ہے اس پہ؟ نہیں، میرا فتویٰ تھا کہ وہ 4 ہی پڑھے، مگر میں اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ بڑے بڑے امام اور عالم اس کے بھی پڑھے. ٹھیک ہے جی. بھائی کا سوال یہ ہے کہ شاید اٹھ کے چلے گئے ثاقب صاحب جو ابھی آئے تھے کامرس کالج سے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہم پر نفس کا کافی غلبہ ہوتا ہے، ہم اس پر کیسے کنٹرول کریں؟ ثاقب بچہ جو کہہ رہا تھا نفس کا غلبہ تو ہونا ہی ہے، کیا مخلوق، تعلیم، لڑکے لڑکیاں، عمر جوانی کی، میک اپ پر بنے سمرے، آزادی سے ملنا جلنا، کیا کریں گے بیچارے بچے نے جو سوچا، یہ بھی کچھ نہ کوئی رائی ایمان کی، باقی ورنہ بہ گئے لوگ، تباہی ہوگی. اس کا کوئی حل تو ہوگا مولانا؟ میرے ایک دوست ہیں پرائیویٹ کالج چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے لڑکے اور لڑکیوں کی کلاسیں الگ کر دی، سب سے زیادہ رفڑ لڑکیوں نے ڈالا کہ ہمیں الگ کیوں کیا. آپس میں کمپٹیشن ہو تو ہماری صلاحیتیں بہتر طور پر اجاگر ہوتی ہیں. بالکل بہتر طور پر اجاگر ہوتی. یہ ادانتداری کی بات ہے. یعنی ایک پرائیویٹ کالج ہے، میرے بہت ہی محبت والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے شرعی نقطہ نظر سے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ چلیں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم ان کی کلاسیں الگ کر دیں. کہتا ہے ایک تو ہمارا داخلہ کم ہوا اس سال، اور سیکنڈ یہ کہ سب سے زیادہ احتجاج لڑکیوں نے کیا. اور جو نتائج آ رہے ہیں یہ امتحانوں کے، اس سے تو طاہر صاحب پھر مولوی غلام منصور رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا، اے مردو تسی ڈب ڈب جاؤ تے دنا گئیاں ود اگے، لڑکیاں آگے نہیں. اب کیوں نکل رہی میں نہیں بیان کروں، خاموش، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ نتائج میں کیا ہو رہا. سب رات کھل جائے گی، بس اشارہ کر دیا میں نے کس طرح پیسے خرچ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. کوئی قابل نہیں، نہ کوئی نمبر دیتی ہے، سب حرام دنیا ہو رہی، جو قابل ان کو پھیل کر رشوت ہر جگہ چل رہی ہے. یعنی جسمانی رشوت کی بات کرتے سب باتیں ہو رہی ہیں جی، اللہ پناہ دے، کسی چیز کا بھی اب کوئی نہیں رہا. چلیں بھائی ہیں میرے ماموں کے بیٹے خانیوال سے تشریف لائے ہیں آج کے پروگرام میں، تو کاشف نام ہے ان کا سوال یہ ہے کہ نفس کیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں اور کون سا نفس انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے. لمبی چوڑی باتیں جو ہے نا بھائی کاشف نے لکھنی ہیں. پڑھا لکھا آدمی ہے جی ماشاء اللہ. پڑھا لکھا، پڑھے لکھے کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں نا، جو نہیں پڑھے لکھے وہ تو سوال بھی فضول نہیں کرتے. نفس کیا ہے، نفس کیا، کس میں کتنی ہے، اور کون سا نفس سیدھے راستے پر رکھتا ہے؟ نفس جو ہے نا ہمارے یہاں تو ہے نا کہ انسان میں جو بری خواہشات کا مرکز ہے، برے برے ارادے پیدا ہو، ہم اس کو ہی نفس کہتے ہیں، مگر یہ کوئی ٹھیکہ نہیں کہ ضرور بری باتیں کرے. نفس وہی چیز ہے جس کو انگریزی زبان میں سیلف کہتے ہیں، خود اپنا آپ، بے نفس ہی اپنے آپ. اس لیے جو اپنا آپ ہے نا انسان کا، جس کے اندر ضمیر ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ نفس ہے. وہ اگر سلجھ جائے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا، اس سٹیج پر پہنچ جاتا کہ وہ بری باتیں نہیں سوچتا، اچھی باتوں کی تلقین کرتا. ایک درمیانی منزل ہوتی ہے، کبھی بری چیزیں آ جاتی ہیں، کبھی اچھے. لوامہ ہوتا، مرا نہیں ہوتا، ٹوکتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا، پریشان ہوتا آدمی لوگوں کے سامنے، بے شک سچا بنتا ہے مگر وہ آرام نہیں کرنے دیتا کہ تم نے کام تو غلط کیا، لوامہ. اور اگر وہ بالکل ہی بگڑ جائے، بری صحبت اور